الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہم قرآن مجید کا تیسرا پارہ تلک الرسول کا خلاصہ پیش کریں گے اور اس میں آئے تمام مضمون اور جو واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس پارے میں سورہ ملک جو ہے، سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ اس پارے میں آیا ہے۔ اس پارے میں جو پہلا مضمون ہے، یعنی کہ جو پہلی آیات ہیں کچھ، وہ یہ کہ انبیاء اور رسول اپنے زمانے کے، یعنی اپنے ٹائم کے سب سے ٹیلنٹڈ اور بیسٹ پرسن تھے۔ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ان سے بہتر شخصیت کا ہم تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہر لحاظ سے اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے تھے۔ اس لیے اس پارے کی جو پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجے بلند عطا کیے، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معزات عطا فرمائے، روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی۔ اس کے بعد ہماری اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی آتی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی بہت بڑی آیات ہیں۔ ان کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، یعنی جب ہم رات میں اس کو پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے پر دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ ان آیتوں میں جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی شان، اس کی قدرت، عظمت، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، اسی لیے اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس کو ہمیں تاکید کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے سکیں۔ اور اس کے بعد آیتوں میں ٹاپک جو آیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 شخصیتوں کا بیان ہے، ایک تو توحید کا طریقہ ان کا، اور دوسرا ان کے اطمینان قلب کا کے لیے جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بات آئی ہے، جیسے اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی جب نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت کے بعد، زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں، مارتا ہوں، یعنی میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو تو جو ہے اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ تو اب تو وہ جو ہے مبنوت ہو کر رہ گیا، نمرود ہے نا، وہ کافر میں سے ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جو دوسری بات کہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان تو ہے، یعنی وہ شک نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے قلب کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو،
پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر انہیں پکارو گے اگر تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئے جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور وہی ہوا جو یہ احیاء موت کا جو دوسرا واقعہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان ان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 4 جو الگ الگ پرندے تھے ان کو پہاڑوں پر الگ الگ پہاڑ پر مار کر ان کے ٹکڑے کر الگ الگ جگہ پر رکھوایا، یعنی اللہ کی قدرت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نے کہا ان سے پکارو، اور انہیں نے انہیں پکارا اور وہ واپس زندہ ہو کر آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس وہ کہتا ہے ہو جاؤ اور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو مال کو خدا کی امانت سمجھتے ہیں، جو بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں پر احسان جتائیں، انہیں اذیت ناک باتیں سنا کر ان کو صدقہ کریں، جو کہ آیت نمبر 261 سے 274 تک آئی ہیں کہ الذی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ ایذا سے مراد وہ باتیں ہیں، وہ دردناک باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یعنی جو تکلیف پہنچاتی ہیں باتیں، یعنی ہم جب کبھی کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اس پر احسان جتا دیتے ہیں، اس کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، مجھے امیر بنایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں بنا احسان جتائے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی ہم جب کسی کو کچھ بھی دیں تو بنا کوئی بری بات کہہ دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر برباد نہ کرو، ایذا پہنچا کر، یعنی احسان جو جتاتے ہیں یا غلط بات کہہ کے خیرات کرتے ہیں تو ان کا خیرات برباد ہو جاتی، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت کے دن پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینا برسے اور اس سے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خوشی خوشی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، یعنی ایسا بہترین باغ۔ اس کے بعد پھر سود کھانے والوں کے بارے میں، یعنی ربا کے بارے میں آیا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ پاگلوں کی طرح مال کی حرص و ہوس میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ انسانی ہمدردی سے خالی ہوتے ہیں اور وہ احساس کرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے قرآن ان کے بارے میں اس طرح بتا رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 275 سے 281 تک آیا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا جو ربا ہے، ربا یعنی سود، ربا کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ زیادتی اور اضافے کے ہوتے ہیں، اور شریعت میں اس کا مطلب اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کی مثال بھی کچھ اس طریقے سے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر پاگل کر دے، خپت کر دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہوتی ہے، مطلب وہ لوگ جو ہیں تجارت کو بھی سود سے ہی ملا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت تو حلال کی ہے لیکن سود جو ہے وہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ اے ایمان والو، اس میں ایک بہت مین ٹاپک آیا ہے جو کہ قرض کا ہے، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مایعات مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ کیا تاکید اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اسے لکھا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، یعنی
دو لوگ جب آپس میں قرض لیں تو ایک تو وٹنس رکھیں، اور جو وٹنس کو چاہیے کہ وہ دونوں کو لکھوا دے اور عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی انصاف اور عدل کے ساتھ لکھوائے۔ تو اس سے جب انسان واپس لینے کے لیے یا پھر وہ ہوگا تو کوئی پریشانی اور مجبوری نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام میں تمام ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے اندرون کا بھی جائزہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے اندرون میں ہے، یعنی دلوں کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کرنی چاہیے، جیسا کہ آخری آیتوں میں بیان ہوا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی ہمارے دل میں جو برائیاں یا اچھائیاں ہیں وہ ظاہر تو ہمارا اچھا ہوتا ہے، لیکن اندرون جو ہمارا دل کے اندر وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو بے شک ہم اسے چھپا لیں لیکن اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کو پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں آپ کے سامنے بعد میں بات کروں گی۔ اس کے بعد ہماری دوسری سورت آل عمران اسٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ قرآن کی تیسری سورت ہے، جس میں شروع کی کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر سورت آل عمران میں جس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو بحث کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو ہمیشہ کسی نہ کسی کمی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کجی ہے۔ لیکن یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ خرابیوں کو ڈھونڈتے ہیں، زمین پر فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، لیکن مومن ان چیزوں سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ سکون قلب کے لیے دعا کرتا ہے، جیسا کہ جو دعا بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل جو ہے ٹیڑھے نہ کر دے، تو وہ دعا بھی کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 سے 18 تک جس میں دنیا اور زندگی کی ساز و سامان کے بارے میں صحیح نقطے سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ وہ ایمان ہی ہے جو لوگوں کو دنیا کے مال کے بارے میں صحیح پہچان کراتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بہت مرغوب ہیں، ان میں 2 کیٹیگری کا ذکر ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 14 سے، کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے ان کی عورتیں یعنی ان کی بیویاں، ان کی اولاد، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی کا سامان، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، کہ لیکن جو اچھا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی پاس ہے، یعنی بہترین جو لوٹنے کا طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ یعنی ایک چیز بتائی گئی ریلیشن شپ، یعنی اچھی بیوی انسان جو ہے، دوسرا منی، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک اچھی بیوی ہو، اس کے اچھے خوبصورت بچے ہوں، بینک بیلنس ہو، یعنی بہترین لائف اسٹائل ہو، لگژری کارز ہوں، یہ دنیا کا جو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ سب ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ سب مطلب اصل چیزیں نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ دنیاوی متاع ہے، دنیاوی متاع و سامان ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے جو ہیں نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ پھر اگلی آیت الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر ایک آیت آئی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی ان شخصیتوں کو یہاں پر بیان کر رہا ہے جن کو اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی الصابرین صبر کرنے والے،
والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور جو وہ لوگ جو رات کے یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ پھر وہ کچھ لوگ جو مال غرور ہیں، یعنی حقیقت صرف اس رب کی ذات ہے اور اس کی ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت جب انسان سمجھ جائے تو اس کی شخصیت سنور جاتی ہے، یعنی ہم اصل حقیقت سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کا ساز و سامان جن کو آج ہم سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اصل سامان نہیں ہے۔ اصل تو چیز وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگائی جائے اور اللہ کی طرف ہی ہم سب کو بے شک لوٹنا ہے۔ پھر اس کے برعکس اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں، یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر چیزیں بتاتا ہوں۔ پھر دنیا کے مال اور متاع کو لے کر ہم کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں قرآن میں بھی جن کا ذکر آیا ہے الگ الگ مقام پر، کہ ایک تو وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، جو پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں نا، کنجوسی کرتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ خرچ نہ ہو۔ ایک وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس پیسہ ہو تو وہ ضرورت سے بے انتہا زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وہ جو بنا محنت کے پیسہ چاہتے ہیں، جنہیں قرآن نے ایسے لوگوں کو میسر کہا ہے، جیسے جوا، جس میں مطلب ایزی منی جو چاہتے ہیں، جو بالکل محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، کہ جیسے جوئے میں پیسے لگائے اور واپس میں انہیں بنا محنت کے بہت زیادہ ان کا جو زندگی کا معیار ہے اس سے اپنے آپ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ایزی منی لوگ جو ہوتے ہیں۔ پھر ہمیشہ پیسوں کی فکر کرنے والے اور سود خور، جن کا ذکر ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ سود خور ایسے ہوتے ہیں جن کو بس دنیا کے میں ہی پیسوں کی ہی فکر رہتی ہے، وہ ان کو بڑھانے، گننے میں، ان کا حساب کرنے میں ہی ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسی کوئی صفات نہیں ہے، تو ان صفاتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہوں تو ہم ان کو دور کریں، اور جو ابھی میں نے آپ کے سامنے صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صفاتوں کو بھر دے جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، لوگوں پر احسان نہ کر کے ان کا حق سمجھ کر ادا کریں۔ پھر آگے چل کر بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ناحق لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی تو رات کو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں جو دانش مند لوگوں کے لیے، جس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کہ وہی تو اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ یعنی جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں، اور ہر چیز میں نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم صبح کے وقت، رات کے بعد صبح کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور ایک جان سے اللہ تعالیٰ دوسرا جاندار پیدا کرتا ہے نا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں پر وہ رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو کہ آیت نمبر 28 میں ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمیں کسی ایسے کافروں کو جو ہے دوست نہیں بنانا ہے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ہی ہمارے مقصد میں ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں، لیکن البتہ حسب ضرورت اور مصلحت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ جو لوگ ہوتے تھے ایسے کافر جو مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، ہے نا، تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور مدارمت کا معاملہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دوستی سے مختلف ہیں نا، محبت سے مختلف ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ کافر ہیں جو ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جس دن
ہر نفس یعنی ہر شے اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، تو اس دن آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں قیامت کے بعد کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت ہم تمنا کریں گے کہ اللہ کاش مجھ سے اور جو میں نے برے کرم کیے ان سے بہت دوری ہوتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے، جو کہ آیت نمبر 42 سے 59 تک چلا ہے، جس میں اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اہم ہے، جو کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نامراد ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ بہت عمر کے بعد جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نوازے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی جس دعا کو، اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یعنی بیٹے سے نوازا۔ تو اس کے لیے انہیں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر کے تو سچ میں مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، کیونکہ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کرو اور صرف اشارے سے سمجھائیں، اور اپنے ذکر رب کا مطلب تسبیح بیان کرتے رہو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد سے نوازا، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس حد تک کہ ان کی مطلب ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں اور اوپر سے ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے بے انتہا دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اولاد سے نوازا۔ پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کا قصہ بیان ہوا ہے، جس میں جو کہ آیت نمبر 42 سے بیان ہوا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر دیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تو اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ جو غیب کی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان تک پہنچا رہا تھا، یعنی ایک فرشتے کے ذریعے، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے، یعنی اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ جو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ سے اعتبار اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ولادت جو ہے اعجازی شان کے مظاہرے اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور عام انسانی پیدائش جو ہوتی ہے اس کے برعکس ہوئی ہے، کیونکہ باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خاص قدرت کہ اس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور وہ ان کے بارے میں پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے گہواروں میں سے باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں یعنی وہ اچھی عمر کو پہنچ کر بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہ گہوارے میں بات کرنے کا جو ذکر آیا ہے، یہ حضرت مریم جو سورہ ہے اس کا تفصیل سے بیان جو ہے موجود ہے۔ پھر تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لکھنا سکھائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دے گا، تورات انجیل سکھائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آئیں گا۔ پھر ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور پھر اس سے پھونک ماروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی مادر ذات اندھے کو اور گھوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، یعنی جو انسان بینائی واپس آ جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جو کچھ تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ان کا بھی اس کو غیب کا علم تھا اللہ کے حکم سے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی وہ تورات کی تصدیق کرنے والے جو میرے سامنے ہیں ان میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں، یعنی کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام ہو گئی تھیں، یعنی اس وقت کی قوم پر حرام تھیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے جو کہ حرام کی تھی، یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھیں، تو
اجتہاد میں ان سے جو غلطی کا ارتکاب ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان غلطیوں کا ازالہ کر کے انہیں اللہ تعالیٰ سے حلال کروا لیا۔ پھر وہ اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے تھے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ اس پر بھی اپنی توحید پیش کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا تو ان میں جو حکمران تھا وہ کافر تھا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ان حکمران کے کان بھر دیے نعوذ باللہ کہ بغیر باپ کے فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو اللہ تعالیٰ لے آیا اور انہوں نے انہیں سولی دے دی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز قیامت کے دن غالب کرنے والا ہوں، اس دن تک تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، یعنی ان کے بیچ جو بھی اختلافات ہو گئے تھے ان کے بیچ کا فیصلہ کروں گا۔ تو تمام ان چیزوں سے بیان ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تو ہر انبیاء نے اپنے توحید کا کام بہترین طریقے سے کرا ہے، لیکن جب لوگ ایک حد سے آگے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تھے معاذ اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، تو ہمیں اپنی حدوں سے نہیں گزرنا ہے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک حدود قائم کی ہے جس کے اندر رہ کر ہی ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں اس بارے میں جو کہ جس میں ہمارے لیے بہت رہنمائی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں مال عطا کیا ہے وہ ہم اگر اس کا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہ جتائیں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کریں اور ان کو بنا بری بات کہے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں کسی کو کسی مدد کرنے میں۔ پھر آخر میں جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کیونکہ اس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے یہ، تو اس کو پڑھنا سنت بھی ہے اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں۔ پھر آیت نمبر 8 سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 میں ایک دعا آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، مومنوں کو ان دعاؤں کی ضرور کثرت سے اپنے زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ ہم پورے دن میں پتہ نہیں کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، یعنی اگر ہمیں ہدایت مل گئی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہدایت پر ہی رہیں گے، اللہ کبھی بھی اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، صحیح سے ہم اپنے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چھین بھی سکتا ہے، تو اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے اور یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر جو ابھی پہلے بھی میں نے اس میں شخصیتوں کا بیان کیا ہے، آیت نمبر 17 میں جو شخصیت مومن کی بیان ہوئی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رات میں مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ہمارے اندر کے اللہ تعالیٰ ان صفاتوں کو ضرور لے کر آئے۔ پھر ایک آیت ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہماری ذلت ہوگی عزت ہوگی، کیونکہ عزت اور ذلت بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اولاد کے لیے دعا تھی، اس کا ہمیں ضرور وہ کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے لیے کوئی ایک عمر نہیں ہوتی ہے، بس اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور وہ دعا یہ تھی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما اور بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔
تو ہمیں جو یہ دعائیں ملی ہیں ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے اس پر ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ بنا عمل کے سب کچھ خالی ہے، پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو عمل کے لیے ضرور دعا مانگیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.